اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب کا کلام صرف ایک چھوٹے سے دیوان کی صورت میں ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اردو شاعری سے نکال دیں تو پورا اردو ادب ہی لنگڑا ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح پنجابی ادب میں بھی باوجود اس کے کہ اپنے اندر مختلف رنگوں کی دنیا سمیٹے ہوئے ہے، جس میں خاص طور پر صوفیہ کرام کی شاعری کو ایک اہم اور ممتاز مقام حاصل ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر ایک عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے کلام کو نکال دیا جائے تو پنجابی ادب میں بھی باقی کچھ نہیں رہتا۔ بابا بلے شاہ جو کہ بنیادی طور پر ایک صوفی انسان تھے، ان کے کلام کی انفرادیت آج بھی ان کی کافیوں کی صورت میں زندہ ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ جی کی اپنی زندگی کتنی ہی مشکل اور اجنبی گھاٹیوں سے گزر کر امر ہو سکی، اور اب تک کتنے ہی بے بنیاد اور لغو الزامات ہیں جو اس اجلے دامن پر لگائے جا چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سن 1680 عیسوی کی بات ہے جب ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت اپنے عروج کو چھو رہی تھی۔ اس وقت پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں اچ گیلانیاں، جسے آج عرف عام میں اچ شریف کا نام دیا جاتا ہے، کہ امام مسجد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے عبداللہ رکھا، جو کہ کچھ عرصہ اپنے آبائی گاؤں میں رہنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ شاہ محمد درویش کے ساتھ قصور کے ایک نواحی گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے والد محترم، جو کہ صرف نام کے ہی نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی سے بھی ایک درویش صفت انسان تھے، ایک مسجد میں امامت کے فرائض ادا کرنے کے علاوہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ عبداللہ نے بھی اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، جبکہ بعد ازاں آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اگرچہ بابا بلے شاہ کے مقام پیدائش کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے بابت ان کے مرشد کامل حضرت شاہ عنایت کی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، جو کہ اچ شریف کو ہی آپ کی جائے پیدائش مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ملک وال میں بھی گزارا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح حضرت علامہ محمد اقبال کے استاد محترم مولوی میر حسن اپنے اس ہونہار شاگرد کی وجہ سے تاریخ میں امر ہوئے، بالکل اسی طرح آپ کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ کا نام بھی اسی نسبت کی وجہ سے امر ہو گیا کہ آپ نے اپنے وقت کے دو معروف ترین صوفیہ کرام، جن میں بابا بلے شاہ کے علاوہ پیر وارث شاہ کا نام بھی شامل ہے، کو اپنے حلقہ ارادت میں جگہ دی تھی۔ حافظ غلام مرتضیٰ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے دو ایسے شاگردوں کی تربیت بھی کی ہے جن میں سے ایک بلے شاہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں سارنگی پکڑ لی، جبکہ دوسرے یعنی وارث شاہ نے علم تصوف کے حصول کے بعد ہیر رانجھا جیسی شاہکار کتاب تخلیق کی۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس عظیم صوفی نے اپنے عہد کے نامور استاد سے دولت علم بھی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ شاہ جی کی زندگی کا اضطراب انہیں صوفیہ کے اس سلسلے کی طرف لے گیا جسے عرف عام میں ملامتی تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ موسیقی سے لگاؤ اور رقص و سرور سے دیوانگی کی حد تک عشق ہونے کی وجہ سے بعض مورخین نے آپ پر ایسے الزامات بھی لگا دیے جن کا آپ کی عملی زندگی سے دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں بنتا، لیکن ناظرین جب ان کی شاعری میں موجود تعلیم کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب الزامات محض خرافات لگتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی روحانی زندگی کا حقیقی سفر اصل میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مرشد کامل حضرت عنایت شاہ کے دامن شفقت کے مکین بن گئے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی ناظرین کے لیے باعث لطف ہوگا کہ حضرت عنایت شاہ کا تعلق ایک ارائیں خاندان سے تھا، جبکہ بابا بلے شاہ ایک سید زادے تھے، لوگوں نے پیر و مرشد کے اس رشتے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایک سید زادہ ارائیں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور جب یہ تنقید اپنے حد سے بڑھی تو اس کا اثر بلے شاہ کے ذہن پر بھی ہوا، اور انہوں نے نسلی طور پر خود کو برتر سمجھتے ہوئے مرشد کامل سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور پھر ایک دن بابا جی اپنے راہبر تصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے انہیں اچانک اپنے سامنے پا کر سوال کیا، اوئے تم بلے ہو؟ جس پر بابا جی نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور نہیں، میں بلا نہیں بلکہ میں بھولا ہوں، یعنی میں بھولا ہوا ہوں، یعنی میں وہ مسافر ہوں جو اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ جس پر انہوں نے کمال شفقت کے ساتھ ایک دفعہ پھر بلے شاہ کو گلے لگا لیا۔ ناظرین یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے طول و عرض میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا سکہ چل رہا تھا، اور یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ اورنگزیب عالمگیر کو تاریخ میں مسلمان بادشاہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔
شہنشاہ نے اپنے عہد حکومت میں جہاں دیگر کئی اصلاحات کی وہیں موسیقی پر بھی پابندی عائد کر دی، جو کہ کبھی ان کے اسلاف کے درباروں کی زینت ہوا کرتی تھی۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق جب علم موسیقی کے وارث عالمگیر کے اس طرز عمل سے مایوس ہوئے تو انہوں نے احتجاجاً آلات موسیقی کا جنازہ نکالا اور تمام آلات کو ایک چارپائی پر سفید چادر کے نیچے رکھتے ہوئے جب وہ شاہی محل کے قریب سے بلند آواز میں گاتے ہوئے گزر رہے تھے تو بادشاہ نے شور سن کر پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ آلات موسیقی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس پر اورنگزیب نے ہنس کر کہا کہ اس دشمن خدا کو ذرا گہری قبر میں دفن کرنا، کہیں یہ پھر سے سر نہ اٹھا لے۔ جبکہ دوسری جانب بابا بلے شاہ عشق کی حد تک موسیقی کے دل دادا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض علماء اکرام نے آپ پر کفر کے فتوے بھی صادر کیے اور کہا کہ یہ شخص معاشرے میں الحاد کو فروغ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو حکومتی ناراضگی بھی برداشت کرنا پڑی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب بابا بلے شاہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے کچھ لوگوں نے آپ کو نہ صرف کافر قرار دیا بلکہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے اور پڑھنے والوں پر بھی یہ فتویٰ باندھا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ کی تدفین کا مسئلہ پیش آیا کیونکہ شہر کی مقامی آبادی نے بلے شاہ کی تدفین کے لیے کہیں جگہ نہ دی تھی، لہٰذا اسی لیے حالت مجبوری میں انہیں قصور شہر سے کچھ دور ایک ویرانے میں دفنا دیا گیا۔ بعد ازاں بابا بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا اور آج بلے شاہ کا شہر ہی اصل قصور کہلاتا ہے۔ دوستو، سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بابا بلے شاہ کی نہ صرف شاعری سنی اور سنائی جاتی ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے انتقال کے بارے میں بھی اگرچہ تاریخ وفات کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ بابا جی سال 1750 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، جبکہ آپ کا وہ پنجابی کلام جو کہ قافیوں کی صورت میں مختلف قوالیوں کا حصہ ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درویش خدا مست مخلوق خدا کو زندگی بھر اس عشق کی طرف بلاتے رہے جو انسان کو صحیح معنوں میں خدا شناسی کے مراحل سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ وہی ساغر عشق ہے جس کے چند قطرے انسان کو جب لافانی بنا دیتے ہیں تو پھر وہ عالم استغراق میں یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے کہ بلے شاہ سا مرنا ناہی گور پیا کوئی ہو۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دوست کے مقامات کو مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔